السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بیتہ آمین یا رب العالمین۔ جی تو ویلکم آپ سب کو۔ اوکے زویا حدیث پڑھیں۔ جی استاد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ حدیث 46 عن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما مر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان۔ جی تو الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ۔ جی تو آتی ہے پہلی حدیث۔ تو کیا خیال ہے، ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے آپ لوگ، کیا مسئلہ ہو گیا؟ آئیے بسم اللہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے۔ زویا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انا کا اسم کیا ہے؟ استاد، انا کا اسم رسول اللہ مرکب اضافی، یہ اس کا اسم ہے۔ اور قالا کیا ہے جملے میں؟ انا کی خبر۔ قالا کا فاعل کیا ہے؟ قال کا فاعل ہوا ہے جو کہ رسول اللہ کی طرف راجع ہے۔ گڈ، کیا ترجمہ ہوا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، سو یہ انا تو وہ ہے نا، مصدر کے لیے کام کرتا ہے، مصدر معول کے لیے۔ تو یہ جملہ جی استاد۔ کس کا مفعول بن رہا ہے؟ استاد وہ محذوف فعل روا کا مفعول کہلائے گا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، اوکے۔ جی فوزیہ مبشر، جی لیسا کا سر، اسم کیا ہے؟ الشدید ویری گڈ، کیسے پہچانا آپ نے کہ یہ لیسا کا اسم ہے؟ سر یہ حالت رفع میں ہے۔ گڈ۔ نسیم نواز، بالسرعاتی، یہ کیا ہے جملے میں؟ سر خبر ہے۔ خبر ہے، گڈ۔ اگر با نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سر با نہ ہوتا تو پھر بھی یہ ان کی حالت نصب میں ہوتا نا۔ ویری گڈ۔ تو کیا ترجمہ ہوا فوزیہ مبشر؟ لیس الشدید بالسرعاتی، سرعاتن کہتے ہیں پہلوانی، پہلوان۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہے۔ نہیں، طاقتور پہلوان نہیں ہوتا صرف، لیس الشدید بالسرعاتی، طاقتور پہلوان نہیں ہوتا۔ یعنی اچھا، آپ نے ویسے صحیح ترجمہ کیا ال کی وجہ سے، دوبارہ کیجئے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا پتہ ہے یہ جو کا ترجمہ کیوں آ رہا ہے، بتائیے۔ جو کا ترجمہ سر حالانکہ جو کا لفظ نہیں ہے۔ جی زویا آپ بتا سکتی ہیں کیوں آ رہا ہے؟ جی استاد، کیا چیز؟ اچھا، آپ کلاس میں موجود ہی نہیں ہیں۔ استاد سر میں ساؤنڈ کی وجہ سے میں نے آف کرا تھا، سوری۔ تو یہ جو سر میں ترجمہ کر رہی ہیں کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو، یا پہلوان وہ، ٹھیک ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، تو یہ جو کا ترجمہ کیسے آ رہا ہے؟ سر میں کوشش کروں۔ جی آپ بتائیں۔ استاد اس میں سر الف لام جو آیا شدید پہ بمانی اللہ سے۔ نہیں، یہ جو بالسرعہ میں ال آ رہا ہے نا،
یہ حسر جی کا سر. کام کر رہا ہے. اصل میں لیسا کیا ہوتا ہے؟ لیسا جملہ اسمیہ پر آتا ہے نا. جی سر. جملہ اسمیہ کا مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے نا. جی. تو یہ اسی لیے یہ جو کا میننگ پیدا ہو رہا ہے حسر کے یعنی طاقتور نہیں ہے جو پہلوان ہو. صحیح ہے. سر. جی سر. اب طاقتور کون ہے، یعنی اس جملے کے مقابلے میں بات آ رہی ہے، وہ آگے ہم لے کر چلتے ہیں. گلفشاں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. مجھے بتائیے انہ کے ساتھ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ مائے کافا. ٹھیک ہے. الشدید جملے میں کیا ہے؟ شدید موصوف ہے، یہ مبتدا بنے گا پورا نفسہ تک. ٹھیک ہے. اور الذی یملک نفسہ عند الغضب جملے میں کیا ہے؟ الذی سے صفت ہوگی نا اس کی الشدید کی. زویا کیا ہے جملے میں؟ نفسہ تک گلفشاں آپ کی تو استاد یہ آواز نہیں خبر آ ہے. رہی. کیا ہے؟ خبر. خبر. خبر ہے. ٹھیک ہے. نسیم نواز یملکو کا فاعل کیا ہے؟ یملکو کا فاعل سر ہوا ہے. نفسہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اس کا مفعول ہے. مفعول ہے. گڈ. اور یملکو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر مضارع ہے. ٹھیک ہے. عند الغضب کیا ہے؟ جار مجرور متعلق کے فعل کے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یقیناً مضبوط وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو مصر سیم یہ کیا مطلب ہے اس کا، یعنی یہ کیسے یہ پہلوان سے زیادہ طاقتور ہے؟ سر غصے میں تو کچھ یاد نہیں رہتا نا، بالکل انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اپنے اوپر بالکل. قابو پانا، غصے کے وقت قابو پانا بہت مشکل کام ہے. اس کا باب الصبر سے کیا تعلق ہے؟ سر صبر ہوگا تو غصہ کنٹرول ہوگا. یعنی برداشت. اس کا مطلب ایسی بات جو پسند نہ آئے اس پر صبر کرنا، جی جی سر. تو غصہ نہ کرنا. یعنی اگر آپ لوگ ہاتھ نہ کھڑا کریں تو مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی. سر کوشش تو کرنی چاہیے سنانے کی سبق. اور سر پلیز میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت شدید قسم کا، آپ بہت دعا کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. جی مس فوزیہ، تو آپ اگر سبق نہ سنائیں تو مجھے غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. نہیں، اس کیا مجھے بتائیے، میرا غصہ کرنا درست ہوگا یا غلط ہوگا اگر آپ لوگ نہیں سر، درست تو ہوگا سر. اس کا مطلب درست تو ہوگا. درست ہوگا، اور اس کا میں کسی حد تک اظہار بھی کر سکتا ہوں. میں اظہار نہیں کروں گا تو پھر آپ کیسے افیکٹ ہوں گے اس سے؟ اگر سر یہ سامنے ہو نا، سامنے ہو تو فیس ایکسپریشن سے سمجھ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا انسان. جی سر. لیکن جی اب سر. میرے پاس فیس ایکسپریشن تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، تو الٹیمیٹلی آئی ایم لیفٹ ود اونلی وائس. سر احادیث تھوڑی سی سر ٹرکی ہوتی ہے، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، اسی لیے سر. کوئی بات نہیں، آپ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں کوئی آپ کا ٹیسٹ تو نہیں لیتا نا، اسی لیے مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ بات، میں اس کا خیال رکھتا ہوں. جزاک اللہ سر، جزاک تو اللہ خیر. غصہ یعنی یہ ہے کہ اگر آپ مجھے آ کر یہاں برا بھلا کہہ دیں تو اب مجھے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ کو اس بات کا، کسی کو بھی مجھے کوئی برا بھلا آ کر آپ میں سے کہہ دے تو مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے، مجھے اس پر غصہ، میں آپ کو واپس جواب نہیں دینا. ہاں، استاد ہونے کے ناطے مجھے کچھ ریلیکسیشن اس میں حاصل ہے کہ تادیب کے لیے غصہ کیا جا سکتا ہے. تادیب کیا ہوتی ہے؟ ادب سکھانا. ادب. جی سر. یعنی اب آپ والدین ہیں نا، بچوں پر غصہ کرتے ہیں نا، جی سر. لیکن اس غصے میں قابو ان کو بھی رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اتنا غصہ نہ کریں کہ بچے کو نقصان پہنچا دیں. حالانکہ والدین کو غصہ کرنے کی پرمیشن ہے کہ وہ ایک حد تک غصہ کر سکتے ہیں، استاد بھی ایک حد تک غصہ کر سکتا ہے، لیکن کہ لمٹ یہ ہے کہ میں آپ سے اگر غصہ کروں تو میں گالم گلوچ نہ کروں، میں آپ کو یعنی ایسی انسلٹ نہ کروں جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کے لیے بعد میں بھی تکلیف دے ثابت ہو. اگر خیر پریویس کبھی مجھ سے ہوئی ہو تو میں تو سب سے اس کی معافی کا طلبگار ہوں. لیکن بعض جگہ غصہ کرنا بھی ہوتا ہے. وہ کوئی بتا سکتی ہے مس فوزیہ جہاں غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آنا چاہیے؟ سر جب اسٹوڈنٹ نہیں یا اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ بات. دیں، جنرلی بات کریں لائف میں
کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کو غصہ کرنا ہے؟ سر جہاں پر حق بات پر نہیں انسان ہوتا اور غلط بات کر رہا ہوتا ہے وہاں پر انسان غصہ کر سکتا ہے، یا حدیث اور قرآن کے مخالف کوئی بات کر رہا ہو تو ہاں، ضرور کرنا چاہیے. پرسنل لائف کو چھوڑ کر جی کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو یہاں غصہ کرنا ضروری ہے. کوئی صحابہ کی انسلٹ کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہاں غصہ ضروری ہے، غصہ دکھانا ہے. مزید ہے کوئی کسی کی عزت پر حملہ آور ہے، اب وہاں وہ صبر تو نہیں کر سکتا نا. جی سر. اب کسی نے مجھے تماچا دے مارا ہے تو اب میں کہوں میں چپ کر کے گھر آگے بیٹھ جاؤں، چلو ٹھیک ہے یار پڑ گیا؟ نہیں، مجھے اب اسلام یہاں یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں واپس حملہ آور ہو جاؤں. میں اب اپنا معاملہ قاضی پہ لے جا سکتا ہوں، ہاں معاف کر دوں تو وہ افضل ہے بہرحال. ایسے معاملات جس میں گالم گلوچ ہوتی ہے، یہ بیسیکلی آپسی لڑائی جھگڑے جو ہے نا، اس کا تعلق زیادہ تر اس سے ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر لینا اور اس کو یعنی غصے میں بے قابو ہو جانا اور نقصان کر بیٹھنا. اب موسٹلی جو طلاقیں ہوتی ہیں، طلاقیں موسٹ آف دیم غصے میں ہوتی ہیں، موسٹلی زیادہ تر غصے میں ہوتی ہیں، اور بعد میں انسان پچھتاتا ہے. مال کا نقصان انسان غصے میں کر بیٹھتا ہے. غصے میں آیا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل دیوار میں دے مارتے ہیں، ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، بعد میں دکھ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے کیوں کیا، غصے کا نتیجہ. تو غصے پہ قابو نہیں رہا. تو صبر کرنا چاہیے انسان کو، اور کوئی تکلیف دہ معاملہ آ جائے اس لیے جس سے اس کی نفس کو چوٹ پہنچے اور اس کو غصہ آئے تو اس کو قابو رکھے. البتہ جو غصے جائز ہیں اس میں بھی اس کو غصہ آنا ضروری ہے. غصہ آئے گا تو کوئی وہ ایکشن لے گا، جب غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر ہومیوپیتھک بن جائے گا تو نتیجہ کچھ نہیں نکلنا اس کا. تو اس صورت میں کوئی سرحدوں پر حملہ آور ہو گیا ہے تو اب آگے غصہ کرنا ہے، تو جواب دینا ہے. اسلامی ممالک پر کوئی حملہ آور ہو گیا تو اس کو آگے سے ریٹیلیٹ کرنا ہے، ان کو جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ آئے دروازے کھلے ہیں آ جائیں. کوئی چور ڈاکو آ گیا تو کچھ آپ کو ریٹیلیٹ کرنا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرحال ہمیں جو اخلاقی معاملات ہیں، جو آپس کے معاملات ہیں، ریلیشنز کے معاملات ہیں، اس میں صبر ہی بہتر ہے کہ انسان غصے پر قابو رکھے. غصہ آنا فطری ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے مس فوزیہ، نوٹ کیا آپ نے؟ جی 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 سر. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھنا چاہیے. آپ کو ایکشن لینے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکشن ایسے نہ ہوں جو نقصان دہ ہوں. ذرا صبر سے تھوڑی دیر رکیں، سٹیپ بیک کریں، تھوڑی دیر سوچیں، انالیسس کریں کہ کیا مجھے اس بات پر ریٹیلیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بعض دفعہ ریٹیلیشن ضروری ہوتی ہے، بعض دفعہ غیر ضروری ہوتی ہے. انسان کو انالیسس کرنا چاہیے، رک جائے تھوڑی دیر، جو بات ہوئی ہے اس پر ذرا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرے. اب اگلی حدیث میں اس کا علاج بھی آ رہا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. عروج مجھے بتائیے کنتو کا اسم کیا ہے؟ آنا. گڈ. اور جالسن منصوب کیوں ہے؟ یہ اس خبر کنتو ہے. کون سا صیغہ ہے، اسم الفاعل یا مفعول؟ اسم الفاعل. کیا ترجمہ ہوا کنتو جالسن؟ میں بیٹھا ہوا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا. کلثوم محسن، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مع النبی کون سا مرکب ہے؟ حمیرہ، مع النبی کون سا مرکب ہے؟ مع النبی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا اب کنتو سے لے کر مع النبی تک؟ کنتو میں بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مس حمیرہ کیا ہوا ہے؟ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی طرف نوائز آ رہا ہے مس حمیرہ، پتہ نہیں پیچھے کیا معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم. میرے پاس نائس نہیں ہے. کن آپ کی وائس نہیں کلیئر آ رہی مجھے. آواز نہیں آ رہی میری؟ پتہ نہیں چلا. بولیں. اچھا ایک منٹ، آپ کی پکچر. کنتو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. صحابی کا یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتے تھے. انہوں نے یہ تذکرہ کیوں کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ کہ اس میں حدیث کی
जरा ज्यादा श्योरिटी हो जाती है ना इसमें कि वो पास बैठे हुए थे, उन्होंने शहादत दी है ना उन्होंने। मिस फौजिया, क्या मकसद है इनका, क्या मतलब हो सकता है? सर यही होगा ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे हुए थे और वो इस बात के गवाह थे कि जो दो आदमी कर रहे थे। बेसिकली सहाबा कराम जब हदीस में इस तरह की बात करते हैं ना, तो उसका मकसद होता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो शर्फ हासिल हुआ है वो आप तक बताना चाह रहे हैं। जी सर, ठीक। जैसे आप कभी किसी बड़े आदमी के पास जाएं तो आप क्या कहेंगे? हालांकि आप ये भी कह सकते हैं उसने ये कहा, ठीक है मैंने सुना था, लेकिन आप पूरा अगर बताएं कि मैं उनकी दाएं साइड की कुर्सी पे बैठा हुआ था, यू आर एक्चुअली टेलिंग कि आप उनके बहुत करीब थे और आप उनको देख रहे थे, आपको ये शर्फ हासिल था, आप उनकी मजलिस में थे। तो सहाबा कराम अपना ये इजहार करते हैं ताकि हमें पता चले कि, और ये इजहार बिल्कुल खूबसूरत इजहार है, यानी खुशकिस्मत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। तो कुन्तु जालिसन, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं बैठे हुए में से एक था, बल्कि उन्होंने बराह रास्त कहा है कि मैं साथ बैठा हुआ था। ओके, आगे है वराजुलानी यस्तब्बानी। जोया, क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी ग्रामर की? हाँ उस्ताद, ये वाव हालिया है, नहीं वाव अतफ। उस्ताद हालिया है, इसमें थोड़ी हालिया है, ठीक कंफ्यूजन है। है। जी, और रजुलानी नकिरा मुब्तदा कह सकते हैं इसे? बिल्कुल कहेंगे, बताता हूँ क्यों। जी, रजुलानी मुब्तदा है और यस्तब्बानी इसकी खबर। ठीक है, यस्तब्बानी यस्तब्बानी बाब मादा और बाप बताएं। उस्ताद इसका मादा सीन बा है और बाब इफ्तिआल से है। सीन बा बा और बाब इफ्तियाल से। गुड। क्या मतलब होता है यस्तब्बु, इस्तब्बा यस्तब्बु? हाँ, गालम गलोच करना। गालम गलोच करना, ठीक है। और कीप इन जी माइंड कि ये वो गालियां नहीं थी जो पाकिस्तान इंडिया में दी जाती हैं। क्लियर? जी जी उस्ताद। आज मैं आपको बताता चलूं, आज के दौर में भी, हालांकि आज का दौर कितना दूर हो चुका है, जो खलीज में रहने वाले अरब हैं, ये गंदी गाली नहीं देते हैं किसी को भी। ऐसी गाली नहीं देते जिसमें अंदर गलीज लफ्ज हो, जिस्म के आज़ा का तस्करा हो या कुछ और चीजें हो। आज भी ये लोग ऐसी गाली नहीं देते। और उस वक्त तो हो ही नहीं सकता ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई इस तरह की बातें करे, ये मुमकिन ही नहीं था। तो यहां से क्या है, अरब क्या होता है कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हो ना, तो वो उसको भी ये कहते, यानी एक दूसरे पे तंज चला रहे हो, एक दूसरे पे ताने मार रहे हो, तनकीद कर रहे हो कोई कि तुमने ये किया था, तो अरब आज भी उसको सब्बो शतम कहता है। आज भी उसका मानी क्या है, सब्बो शतम का मतलब यही होता है, तनकीद करना कि तुमने ये किया था, वो कहता है तुमने ये किया था, तुमने यूं किया था, तुम वहां गए थे। ठीक है? जी तो उस्ताद। अरब आज भी गालियां नहीं देते हैं, खलीज के, मैं खलीज की बात कर रहा हूँ, इनको नहीं माइनस कर रहा हूँ। बाकी तो पूरे पाकिस्तानियों से सीख के गए लगता है, सारी गालियां उन्होंने सीखी हैं, ये मिस्र वाले और ये अलजजायर वाले और एक दूसरे तीसरे। वरना खलीज के लोगों को मैंने यूएई के लोगों के साथ भी काम किया है, कतर के लोगों के साथ भी काम किया है, सऊदी अरब के लोगों के साथ भी मिलना जुलना रहा है, यानी उनको देखा है, उनके साथ बैठा हूं, उनके गुस्से भी सुने हैं, लेकिन ये लोग गाली नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा इनकी गाली होती है हिमार, बस बस हिमार तक जाते हैं। दूसरा, एक गाली इनकी है हरामी। अब हरामी उर्दू में हमें पता है कि हम वलदुज़्जना को कहते हैं, लेकिन अरबी में हरामी चोर को कहते हैं। चोर जो जरा करप्ट हो, फ्रॉड करने वाला, उसको वो हरामी कहते हैं। हादा हरामी, यानी ये चोर है। बस ये हिमार और हरामी इनकी दो गालियां हैं, बस इससे ज्यादा ये नहीं आगे बढ़ते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़बानों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। तो रजुलानी मुब्तदा नकिरा है, यस्तब्बानी खबर है। अब आप कोई बता सकता है कि सहाबी रसूलुल्लाह के साथ बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने दो लोगों का तस्करा किया और नकिरा किया, क्यों? फौजिया जवाब दे सकती हैं इस बात का आप? सर वो उनको नहीं जानते थे, फिर इस वजह से। ये कैसे हो सकता है? जी फहीमा, क्या क्या मसला है इधर? सर जी वो छुपाना चाह रहे थे शायद। छुपाना चाह रहे थे मिस फौजिया।
اگر ان کا ٹھیک نام آ جاتا تو آپ نے تو پردہ ہی نہ رکھا. ٹھیک ہے سر. تا قیامت نام آتا رہے گا ان کا وہ فلانے دو لڑے تھے. اچھا اور یہ حدیث ایک ایسی پہلے بھی گزری تھی جہاں اسی طرح تھا. آپ دیکھیں اس طرح کی حدیث میں نا رجلن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نام نہیں لاتے. کیوں نام نہیں لاتے بھائی؟ پردہ رکھیں آپ. اسی طرح آپ اصلاحاً بتا سکتے ہیں کہ وہ دو آدمی اس طرح کر رہے تھے پھر میں نے ایسے کہا, صحیح ہے نا, جی سر. تاکہ آپ نے دو آدمیوں کو پردہ رکھ لیا. تو ان صحابہ کو یہ باتیں خوب معلوم تھی کہ کیا کرنا ہے, یہ نکرہ کیوں لائے ہیں. وہ صرف ہمیں بیسیکلی انہوں نے میسج دینا تھا, اس میں واقعہ کوٹ کرنا تھا, اس لیے نام انہوں نے تذکرہ نہیں کیا. کوئی دو آدمی, ضروری نہیں کہ ان کا نام بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہم نے تو سبق حاصل کرنا ہے نا اس میں سے. اوکے. اور مزید یہ ہے کہ بعض علماء پھر تذکرہ غیبت میں بھی آ جاتا ہے, برائی میں بھی آ جائے گا, اس سے بھی بچنا ہے. اب نکیرہ بات کر رہے ہیں آپ, مجہول سی بات کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا. اوکے. اور اگر اس کو پتہ بھی چل جائے تو ان کو کیا پتا کہ ان کا نام لیا جا رہا ہے, کیونکہ اوروں کو معلوم نہیں ہے. اوکے گڈ. ورجلان یستبانی, دو آدمی گالم گلوچ کر رہے تھے. جی فوزیہ, فاحدہما احمر وجہہ, ذرا اس کو ایکسپلین کریں, کر سکتی ہیں؟ جی سر میں کوشش کرتی ہوں سر. یہ بھی مجھے واو حالیہ لگ رہا ہے, اور نہیں, فا احدہما ہے, فا ہے, فا ہے سر. فا ہے نا, فاحدہما. اچھا سر, ادھر وا لکھا ہوا. ٹھیک ہے سر, فا عطف ہو جائے گا. ہاں. واحدہما سر ان دونوں میں سے ایک. نہیں بتائیں, مبتدا سر ہے, خبر ہے, فاعل ہے, یہ فعل ہے, کیا سر ہے؟ یہ مبتدا سر. مبتدا ہے. گڈ. احدہما, اب خبر کیا ہے؟ قدح مر وجہہ. دیکھیں سر یہ اسکرین پر دیکھیں, آپ اسکرین پر دیکھیں, آپ ادھر جو لکھا ہوا اس کو چھوڑ دیں. احدہما مر وجہہ. سر یہ اس کی احمر, اف اللہ. اوکے. مر یہ رنگوں کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی رنگ میں کنورٹ ہو جائے. اسودہ وہ کالا ہو گیا, احمرہ وہ سرخ ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. سر یہ اس کی خبر ہو جائے گی اف اللہ کے وزن پر, فا عین لام اف اللہ. تو ٹھیک ہے وجہ سر. یہ مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ اس کا پھر فائل بن گیا نا, اف اللہ کا. جی بالکل فائل بن گیا. تو کیا ترجمہ ہو؟ فاحدہما احمر وجہہ, ان دونوں میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا. سرخ ہو گیا. گڈ. فہیمہ, وانتفقت ادواجہ. جی سر, واو عطف کے لیے, اور یہ نون فا خوا مادہ ہے میرے خیال سے, اور یہ باب افتعال سے ہے. اوداجہ مرکب اضافی ہو گیا, فائل ہو جائے گا. ودج کی جمع ہے, اوداج. اوداج کہتے ہیں یہ جو ہمارے چہرے پہ جو شریانیں ہوتی ہیں وہ. تو وانتفقت ادواجہ کیا ترجمہ ہوا؟ اس کی رگیں یا شریانیں پھول گئیں. اس کی رگیں پھول گئیں, یعنی غصہ آیا نا تو جیسے جی. جو یہ کنپٹی کی رگیں ہوتی ہیں پھول جاتی ہیں. تو فاحدہما احمر وجہہ, اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وانتفقت اوداجہ, اور اس کی رگیں پھول گئیں. اوکے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جی عروج کیا ہے بتائیے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, رسول اللہ صلی فرمایا, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا نہیں, فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لأعلم کلمتن. انی لأعلم کلمتن کو ایکسپلین کریں ذرا. اسم انا یا ہے, اور لا میں مزالکہ ہے, عالم خبر ہے. عالم کون سا فعل ہے؟ عالم فعل ماضی. لا حول ولا مضارع قوة الا باللہ العلی العظیم. فعل مضارع ہے. انا مجھے بتائیے فاعل ہے. عروج, یہ آپ کو ماضی کون سے اینگل سے لگا ہے؟ سوری,
فعل مضارع مجھے ہے. بتائیے مس فوزیہ، ابھی آپ حدیث کی مشکل کی بات کر رہی تھی، کیا یہ چیزیں بھی پہچاننی مشکل ہیں؟ نہیں سر، یہ تو سر یہ جملہ اسمیہ میں تو یہ اگر اسٹوڈنٹ ماضی یہاں میں غلطی کرے تو استاد کیا کرے؟ صبر کرے، ہیں کرتے رہیں غلطیاں. نہیں. فعل مضارع عالم الف متکلم کا واضح نظر آ رہا ہے، ماضی کی کوئی ایک چیز اس میں موجود نہیں ہے، ایک بھی چیز موجود نہیں ہے. کوئی ہوتا نا کہیں سے ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ چلو کوئی مماثلت ہو تو ہم مانیں کہ یہاں مماثلت ہے، اس وجہ سے آپ کو ڈاؤٹ ہوا ہے. انی لعالم کلمتن، تو کلمتن منصوب کیوں ہے عروج؟ مفعول. کیا ترجمہ ہوا مفعول ہے. انی لعالم کلمتن؟ بے شک میں جانتا ہوں ایک لفظ. ایک کلمہ میں جانتا ہوں، یقیناً میں ایک کلمہ جانتا ہوں. اوکے، آگے آیا لو قالها ذهب عنه ما يجد. تو یہ اس جملے کی یوں سمجھے ایک صفت بن گئی یہ جملہ لو قالها. اب لو ایسی شرط کے لیے آتا ہے جو واقع نہیں ہوئی. لو قالها یہ جملہ تو شرط، یہ جواب الشرط. ذهب عنه ما يجد، ما يجد ذهب کا مفعول بن گیا. تو لو قالها اگر وہ اس کلمہ کو کہہ دیتا ذهب عنه ما يجد، جس چیز کو وہ پا رہا تھا وہ اس سے دور ہٹ جاتی. ما یہاں پر کیا، یہی یہ جو احمر وجہو جس وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا اور رگیں پھول گئیں، اگر وہ کلمہ کہہ دیتا تو اس سے وہ چیز چلی جاتی جو وہ محسوس کر رہا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قالا اگر وہ کہہ دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں مس ہو گیا. اگر وہ کہہ دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ یہ جملہ کہہ دیتا یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ذہب عنہ ما یجد، تو اس سے چلا جاتا وہ جو وہ محسوس کر رہا تھا. فقالو انہوں نے کہا، فقالو لہو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان. سو لوگوں نے اس سے کہا، وہ جو لوگ مجلس میں مزید بیٹھے ہوئے تھے اس آدمی سے کہا، وہ جو آدمی جس کے چہرے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ. اللہ کی پناہ، تعوذ یتعوذ باب تفعیل، سو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ شیطان مردود سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، اور آپ ہمیں تاکید بھی کرنی چاہیے سامنے والے کو. یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں دو آدمی لڑ رہے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم بھی کہہ دیں کہ وہاں وہ جو بیسیکلی شیطان ہی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف معاملات کو گرم کر رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان نقصانات سے بچائے جو غصے کے سبب واقع ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.